الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ رائے کے ساتھی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسے کہ وعلیکم ابھی آپ کے سامنے یہ آیت تھی، اور جو سسٹر آئیں سسٹر شی فاطمہ کافی اچھے سے اس کو ایکسپلین کیا، اس کے بعد سسٹر شمع نے کافی اچھا اس مثال کو سمجھایا، اور سسٹر مہک علی نے بھی وہ کافی اچھے طریقے سے یہ آیت کو سمجھا دیا ہے۔ اصل جو چیز تھی اس میں سمجھنے والی وہ آپ کے سامنے آ ہی چکی ہے کہ اس آیت سے ہمیں کیا چیز کی مل رہی ہے۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے کیوں دی ہے ریگستان کی، تو ریگستان کی جو مثال ہے اسی مثال کے ذریعے ہم سمجھ سکتے ہیں کہ اصل یہاں چیز کیا ہے۔ یہاں وہی نیک اعمال ہے جو انسان دنیا میں سمجھ رہا ہے کہ وہ نیک اعمال ہے، اس کا آخرت میں اجر ملے گا، لیکن اس کا ایمان پختہ نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے اس کا آخرت میں اجر نہیں ملتا۔ جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہ وہاں کچھ نہیں پاتا، وہاں صرف وہ اللہ کو پاتا ہے۔ جیسے ہی وہ ریگستان میں جو سراب نظر آتا ہے، جو مریچی کا جو پانی نظر آتا ہے، جب وہ وہاں پہنچتا ہے تو وہاں اس کو کچھ نظر نہیں آتا، صرف ریگستان ہی ریگستان نظر آتا ہے۔ تو اس مثال کو سمجھ لیتے ہیں ایک بار پھر سے کہ اس کے برخلاف تو پہلا یہ جملہ جو بریکٹ میں لکھا ہے یہ سمجھانے کے لیے وہ لکھا گیا ہے، اصل عربی میں اس کا ترجمہ نہیں ہے، تاکہ ایک آیت کا فلو اور وہ برقرار رہے۔ اس کے برخلاف تو کس کے برخلاف؟ جو صفات اوپر بیان کی گئی ہیں مومنین کی، جو اللہ کے نور کو پہچانتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، اس کو کافی ڈیٹیل سے ہم نے پڑھا ہے ان کی کیا کیا صفات ہیں۔ لیکن اس کے برخلاف جنہوں نے انکار کیا، جو انکار کرنے والے ہیں، حق کی دعوت کو جھٹلانے والے ہیں، ان کی بات چل رہی ہے۔ یعنی جنہوں نے حق کی دعوت کو ماننے سے انکار کر دیا، جو کہ یہ اسلام ہے، جو کہ یہ قرآن ہے، اس کو ماننے سے انکار کر دیا، تو وہ اس نور کو جو اللہ تعالیٰ نے نور دیا ہے ان کو، جو اللہ تعالیٰ کا نور ہے، یہ قرآن کو بھی اللہ تعالیٰ نے نور کہا ہے قرآن میں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک نور ہے ہدایت کے اعتبار سے، قرآن کو بھی نور کہا ہے۔ تو وہ اس نور کو کیسے دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ کے نور کو کیسے دیکھیں گے جس کا واحد ذریعہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور انہی کا وہ کفار نے انکار کر دیا، تو وہ اللہ کے نور تک کیسے پہنچیں گے؟ یعنی اللہ کا نور تو پوری کائنات میں پھیلا ہوا ہے، لیکن اس نور تک پہنچنے کے لیے جو واحد ذریعہ ہے وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو پیغمبر ہیں، آخری پیغمبر، ان کے ذریعے ہی اللہ تعالیٰ کے نور تک پہنچا جا سکتا ہے۔ کیونکہ جو قرآن ہے وہ انہی کے اوپر آیا ہے، قرآن بھی نور ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو جن لوگوں نے انکار کر دیا، جن لوگوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا، تو وہ اللہ کے نور تک کیسے پہنچیں گے؟ ایک بات تو اس میں یہ ہے۔ تو پھر ان کے اعمال کی مثال دی گئی ہے کہ وہ جو اعمال کر رہے ہیں، جنہوں نے انکار کر دیا، ان کی مثال کیسی ہے، اس کا حال بیان کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا۔ اس میں دو کیٹیگری کے لوگ ہیں، اس میں ذکر کیا گیا ہے صرف انکار کرنے والوں کا، پر یہاں ایک جو کیٹیگری ہے وہ بھی اس میں انکلوڈ ہے، وہ ہے منافقین کی کیٹیگری۔ منافق بھی اس میں انکلوڈ ہے، ان کے اعمال کی مثال بھی اللہ تعالیٰ نے یہی دی ہے۔ منافق بھی اصل میں انکار کرنے والا ہی ہوتا ہے، کیونکہ وہ اوپر ظاہری طور پر تو ایمان کا دعوے دار ہوتا ہے، لیکن وہ دل سے ایکسپٹ نہیں کرتا۔ اسلام کا لبادہ اوڑھ کر وہ اسلام کے اندر داخل رہتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان نہیں ہوتا، تو وہ بھی انکار کرنے والا ہی ہے اصل میں۔ اور منافق آج بھی موجود ہیں، آج بھی ہمارے سماج میں آپ کو منافق ملیں گے، اور ہمیں تو صحابہ کرام کا یہ عمل ہے کہ جو منافقین کی جو نشانیاں تھی وہ سب سے پہلے خود اپنے آپ کو اس میں رکھتے تھے، تو ہمیں بھی سب سے پہلے خود کو اپنے ان آیتوں کے اندر رکھنا ہے۔ کئی آیتیں ہمارے اوپر تو فٹ نہیں ہو رہی ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو ایکسکلوڈ کر دیا، ہم نکل گئے اور ہم دوسروں کو دیکھ رہے ہیں کہ یہ آیت ان پر کیسے فٹ ہو رہی ہے یا کیسے چسپاں ہو رہی ہے انکار کرنے والوں پہ۔ نہیں، یہ آیت جو ہے انکار کرنے والوں کے لیے بھی ہے اور منافق کے لیے بھی ہے، تو ہمیں دونوں طریقے سے اس آیت کو سمجھنا پڑے گا۔ انکار کرنے والوں کے لیے تو اس لیے کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دور ہو کر، منافق کے لیے اس لیے ہے کہ جن کے دلوں میں نفاق کا روگ ہے، جو دل سے ایمان نہیں لاتے، وہ بھی کچھ اچھے کام کرتے ہیں، وہ کافر بھی کرتے ہیں، کچھ اچھے کام کرتے ہیں، اور کل ملا کر کچھ نہ کچھ وہ آخرت کو بھی مانتے ہیں۔ انکار کرنے والے بھی تھوڑا تھوڑا شک ہوتا ہے انہیں، یا جو منافق ہوتے ہیں وہ آخرت کو مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا، اللہ تعالیٰ کہہ دیں یا انکار کرنے والا اس کو اللہ تعالیٰ مطلب نہ کہہ کر وہ کچھ اور کہہ دے، کچھ اور نام دے دے،
وہ کچھ نہ کچھ مانتا ہے کہ ضرور ہمیں اس کا اجر ملے گا جو ہم یہ کام دنیا میں کرتے ہیں. آپ آج بھی دیکھ لیجئے کہ نان مسلمس بھی جو نیک اعمال کرتے ہیں ان کے دل میں بھی کہیں نہ کہیں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں اس کا اجر ملے گا انشاءاللہ. وہ سوچتے ہیں نا اس چیز کو, آخرت کو مانتے ہیں. منافقین بھی جو خود کو دلاسا دیتے رہتے ہیں کہ ہاں ہم بھی تو ایمان لے کر آئے ہیں, ہمیں بھی تو دیکھیں ہمارے معاشرے میں کیا میں خود بھی منافق ہو سکتا ہوں, میں دوسروں کو کیا کہوں. تو میں بھی اللہ سے یہ امید لگائے بیٹھا ہوں کہ اللہ تعالی آخرت میں کچھ نہ کچھ مجھے دے گا. اگر میں منافق نکلا, میرے دل میں ایمان نہیں نکلا, تو میرے لیے یہ مثال میرے اوپر بھی تو چسپا ہو گئی. جو جن امال کی بیس پہ میں سوچ رہا تھا کہ وہاں ملے گا اور وہاں میں نے دیکھا تو کچھ نہیں پایا, وہاں اللہ کو موجود پایا, اور اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی, تو اللہ تعالیٰ میرا بھی حساب کتاب کر دے گا. تو یہی بات ہے, انکار کرنے والوں کے لیے بھی منافقین کے لیے بھی. کیونکہ منافقین کیا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے انعامات سچے ایمان والوں کے لیے بتائے ہیں, جو ایمان والوں کی صفات قرآن میں بتائی ہیں, جو رسول کی جو پیروی ہم کرتے ہیں اور ان کے اعمال کا جو بدلہ اللہ تعالیٰ آخرت میں ان کو دے گا, جنت کے روپ میں دے گا, تو منافقین بھی یہ سمجھتے ہیں کہ اس میں سے ہمیں بھی کچھ نہ کچھ ملے گا کیونکہ ہم بھی کچھ نہ کچھ نیک اعمال کر رہے ہیں. وہ بھی تو یہ سوچتے ہیں کہ جمعہ تو پڑھ رہے ہیں. اب یہ دیکھیں کوئی جمعہ ٹو جمعہ نماز پڑھ رہا ہے صرف 2 رکعت, تو وہ بھی تو یہ سوچ رہا ہے نا مجھے اس کا اجر ملے گا. اب اس کے دل میں ایمان ہے یا نہیں ہے وہ اللہ بہتر جانے, ہم نہیں جانتے. لیکن جو نماز جمعے کے دن فرض ہے وہ باقی دن بھی تو فرض ہے, اور جمعے کے دن بھی صرف کہ دوپہر میں فرض ہے یا 5 ٹائم کی فرض ہے. تو یہ دیکھیں یہ بھی تو کچھ سوچ رہے ہیں نا. مسلمان بھی تو, ہم بھی تو کچھ نیک اعمال کر رہے ہیں نا. مسلمان بھی امت کال دیکھ لیجئے کچھ نیک اعمال کر رہا ہے نا, اور یہ امید بھی لگائے بیٹھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس کا اجر دے گا. پر انہیں یہ نہیں پتا کہ اگر دل میں ایمان نہیں ہوا تو کوئی نیک اعمال قبول ہی نہیں. نیت اگر خالص اللہ کے لیے نہیں ہوئی تو وہ اعمال ہمارے جیسے ریگستان میں شراب کی طرح ہے, وہ ویسے ہی ویسا ہے. ہم جائیں گے تو وہاں ہم کچھ نہیں پائیں گے. تو یہاں پر مثال جو دی گئی ہے اس میں اللہ تعالیٰ یہ بتا رہا ہے کہ جو دکھاوٹی, جو ظاہری ہم نیک اعمال کرتے ہیں یا جو بھلائیوں کے کچھ کام بھی کرتے ہیں, چاہے نان مسلم ہو یا منافق ہو, تو آخرت میں وہ کچھ نہ کچھ ان کی امید رکھتے ہیں کہ اس کا بدلہ ملے گا. تو ان کی حقیقت اللہ تعالیٰ نے بتا دی کہ ان کی حقیقت ایک جیسے ریگستان میں ایک سراب ہوتا ہے نا, جو دور سے پانی نظر آتا ہے, اس سے زیادہ اور کچھ نہیں ہے. اچھا ریگستان میں وہ پانی نظر کیوں آتا ہے, اس کے پیچھے سائنس کا وہ فنومینا ہے کہ جو ریت ہوتی ہے وہ زیادہ گرم ہوتی ہے, اور اوپر کی جو ہوا ہوتی ہے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے. جو سورج کی لائٹ اس پر آتی ہے تو وہ ریفلیکٹ ہو جاتی ہے, اور وہ وہاں جا کر ریفلیکٹ ہو جاتی ہے, جس کی وجہ سے ریت وہ چمکنے لگتی ہے. اس کی وجہ سے ہمیں دور سے پانی نظر آنے لگتا ہے. تو ایک سائنٹیفک کی فنومینا ہے جس کی وجہ سے وہ پانی نظر آتا ہے, لیکن حقیقت میں وہ پانی وہاں نہیں ہوتا. ایسے ہی ہمارے جو نیک اعمال ہیں, جو انکار کرنے والوں کے نیک اعمال ہیں, یا جو منافقین کے نیک اعمال ہیں, وہ بھی یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہمیں اس کا آخرت میں کوئی نہ کوئی بدلہ اور اجر ملے گا. انہیں وہ دکھ رہا ہے کہ ہاں کیونکہ وہ قرآن میں دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ عمل کرنے والوں کے لیے یہ چیزیں رکھی ہے, یہ عمل کرنے والوں کے لیے یہ چیزیں رکھی ہیں, تو اس میں سے وہ کچھ کرتے ہیں اور بہت کچھ نہیں کرتے. لیکن ان کے دل میں ایمان نہیں ہوتا, اس کی وجہ سے جو وہ کچھ کرتے ہیں وہ بھی ان کو اس کا بدلہ نہیں ملے گا. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ انہیں جو جھوٹے وہ بھروسے پہ بیٹھے ہیں, اسی طرح مطلب اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے کہ جب وہ تالاب نظر آ رہا تھا ریگستان میں, کہ جیسے بنا پانی کے ریگستان میں شراب کی پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا, مگر جب وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا, بلکہ وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا. اللہ تعالیٰ نے یہ بات آیت میں 2 بار کہی ہے کہ وہاں پہنچا تو کچھ نہیں پایا, تاکہ انسان کے دل و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اصل چیز ہے کیا, وہاں اس کو کچھ ملنے والا نہیں ہے. جیسے ریگستان کا پانی ہے وہاں پانی نہیں ملتا, ایسے ہی جو دکھاوٹی نیکیاں کرتے ہیں, جو دلوں میں جن کے ایمان نہیں ہوتا, جو نیکی صرف اللہ کے لیے نہیں کرتے ہیں, لوگوں کو دکھانے کے لیے کرتے ہیں, جو منافق ہوتے ہیں یا جو انکار کرنے والے ہوتے ہیں, ان کو کچھ نہ کچھ امید ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کا مرنے کے بعد بھی ہمیں کچھ نہ کچھ اجر ملے گا.
ہم بھی تو کچھ نیک امال کر رہے ہیں. تو وہ جیسے ریگستان میں سراب کی طرح ہے کہ وہ ابھی تو ان کو نظر آ رہا ہے، لیکن جب وہ دھیرے دھیرے اپنی موت کی طرف جا رہا ہے، جیسے ریگستان میں آدمی دھیرے دھیرے اس تالاب کی طرف جاتا ہے، لیکن جب وہ وہاں پہنچ جاتا ہے تو کچھ نظر نہیں آتا اس کو، ایسے ہی انسان دھیرے دھیرے اپنی موت کی طرف جا رہا ہے انہی نیک امال کے بھروسے جو وہ کر رہا ہے تھوڑے بہت. انکار کرنے والا بھی منافق بھی، جیسے ہی وہ موت کا دروازہ پار کرے گا اور آخرت میں وہ پھر کیا کرے گا، وہ پھر اللہ کو پائے گا وہاں. تو اس میں آیت میں صاف لکھا ہے بلکہ وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، لیکن جب انسان مرنے کے بعد وہاں پہنچے گا آخرت میں تو کچھ نہیں پائے گا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا. یہ دیکھیں، وہاں پہنچا تو اس نے اللہ کو موجود پایا جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا. جو کچھ اس نے کیا تھا اس کا حساب چکا دیا، اور اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی. تو یہ ہے اس آیت کی جو اینڈنگ ہے، اس مثال کی جو اینڈنگ ہے کہ جیسے ریگستان کے سراب کی مثال بتا کر اللہ تعالی نے کہا کہ جیسے آدمی وہاں پہنچتا ہے تو اس کو پانی نظر نہیں آتا، ریگستان ہی ملتا ہے. ایسے ہی انسان جو کچھ اعمال کرتا ہے اس کے بھروسے پہ بیٹھا رہتا ہے کہ آخرت میں اس کا بدلہ ملے گا، لیکن جیسے ہی وہ آخرت میں پہنچتا ہے، موت کی گھڑی کو پار کرتا ہے، تو وہاں وہ اپنے اعمال جو وہ جھوٹے اور دکھاوٹی نیکیاں اس نے کی تھی اس کے بدلے میں وہ وہاں کچھ نہیں پاتا. کیا ملتا ہے اس کو؟ اللہ موجود ملتا ہے وہاں. اللہ، اور اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس سے گفتگو کرنے کے لیے ملتا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے کہ اس سے میٹنگ رکھ رہی ہے؟ نہیں، اللہ تعالیٰ اس سے حساب لینے کے لیے بیٹھا ہے وہاں پر کہ آ گیا میرے پاس، موت آ گئی، آ گیا. اور پھر اللہ تعالیٰ جس نے اس کا پورا پورا حساب چکا دیا، پھر جو امال وہ لے کر گیا تھا اللہ تعالیٰ نے سب اس کے ہاتھ میں رکھ دی. یہ اس میں تیری نیت ہی نہیں تھی، اس میں تیری نیت خالص نہیں تھی، پکڑ اس میں مطلب ان امال کو، اس میں تیرا ایمان کی ہی کمزوری تھی. انکار کرنے والوں سے مطلب صاف کہہ دیا جائے گا کہ تمہارے دل میں ایمان نہیں تھا، اس لیے تمہارے کوئی نیک امال قبول ہی نہیں ہے. جو نیک امال تم نے کیے تھے دنیا میں ان کا اجر اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی ان کو دے دیتا ہے. تو جو انکار کرنے والے ہیں وہ تو ان کا تو پتہ صاف ڈائریکٹ. پھر آتے ہیں دوسری کیٹیگری کے لوگ جو کہ منافقین ہوتے ہیں. منافقین کیا؟ وہ تو کہیں گے اللہ ہم تو ایمان والے تھے. اللہ تعالیٰ کہے گا اچھا ایمان والے تھے آپ نے سچے دل سے تو ایمان نہیں لائے تھے. آپ کیسے ایمان والے تھے؟ آخرت کے مسئلے میں تو آپ کو شک تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہے یا نہیں ہے اس بات میں تو آپ کو شک تھا. آپ کیسے ایمان والے تھے؟ قرآن پر تو آپ کو شک تھا، اس کے حکموں پر چلنے میں تو آپ کو شک تھا. آپ کیسے ایمان والے ہیں؟ قرآن کے حساب سے فیصلے کرنا تو آپ کو وہ کڑن محسوس ہوتا تھا. جب قرآن کا حکم آتا تھا تو آپ کے دلوں مطلب کہ وہ کڑ جاتے تھے. قرآن کو تو فالو نہیں کہ آپ کیسے ایمان والے تھے. تو منافقین جب اپنے وہ کہے گا اللہ تعالیٰ میں نے کچھ نیک امال بھی کیے ہیں نا، میں نے وہاں صدقہ کیا تھا، اللہ تعالیٰ کہے گا قبول ہی نہیں ہے. کیوں نہیں ہے؟ نیت تیری دکھانے کی تھی، میرے لیے نہیں تھا. اللہ تعالیٰ میں نے یہ کیا تھا، تو اللہ تعالیٰ اس کا حساب چکا دے گا، پورا پورا اس کو حساب دے دے گا کہ تیرے یہ نیک امال تھے، اس کے بدلے کچھ نہیں ملا. اور پھر اللہ نے کہہ دیا اللہ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. یعنی اللہ تعالیٰ کو حساب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. یعنی منافقین تو سوچ رہے ہیں کہ وہ آخرت آئے گی یا نہیں آئے گی، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ ہر ایک کی موت ہی اس کی قیامت ہے. جب وہ موت کی گھڑی پار کرے گا تو ہی اس کو حساب کتاب دینا ہے، پہلے ہی مطلب اسٹیپ میں جو قبر میں فرشتہ آئیں گے ان کو دینا ہے، پھر میدان محشر میں. تو اللہ کو حساب کتاب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی. جیسے وہ کوئی امپلائی ہے آپ کا، تو اس امپلائی کو ہم کیا کہتے ہیں؟ اگر وہ ٹھیک سے کام نہیں کرتا تو بھائی تیرا حساب کتاب کر دوں گا میں، مجھے حساب کرتے ہوئے کچھ دیر نہیں لگتی. یعنی اس کو فائر کر دیتے ہیں جاب سے کہ آپ نکل جائیے، تیرا حساب کر دیں گے ہم. تو یہ وہی بات ہے، اللہ کو حساب کرتے کچھ دیر نہیں لگتی. تو یہاں آیت یہ اس آیت میں ہمیں خود کو بھی رکھنا ہے، کیونکہ صحابہ کرام کا یہ عمل تھا کہ حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ راستے سے گزر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا. صحابی تھے، وہ کہتے ہوئے جا رہے تھے حنظلہ تو منافق ہو گیا. راستے میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے ملے اور انہوں نے کہا اے حنظلہ کیا ہوا؟ آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کہ حنظلہ تو منافق ہو گیا؟ انہوں نے اپنی کیفیت بیان کری کہ میری جب میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس میں ہوتا ہوں تو میری کیفیت کچھ اور ہوتی ہے، میرے ایمان کا لیول کچھ اور ہوتا ہے، لیکن جب اس مجلس سے نکل جاتا ہوں تو میرا ایمان کا لیول کچھ اور ہوتا ہے. تو منافق یہی تو ہوتا ہے کہ وہ دو منہ کا ہوتا ہے، وہ دوگلا ہوتا ہے، اس کے دل میں کپٹ ہوتا ہے. کہیں میرے دل میں تو نہیں ہے. تو میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا رہا ہوں اپنی کیفیت بیان کرنے.
تو حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے یہ کہا، انہیں یہ نہیں سمجھایا کہ یہ آیت تو منافقین کے لیے ہے، آپ تو بڑے مطلب صحابی ہیں، بڑے تقوی والے ہیں، یہ آپ کے لیے نہیں ہے، یہ تو منافقین کے لیے ہے جن کے دلوں میں ایمان نہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، بات تو آپ کی صحیح ہے، یہ چیز تو میرے ساتھ بھی ہوتی ہے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ نے کہا۔ اور وہ بھی پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چل دی ان کے ساتھ ساتھ، اور یہ کیفیت بیان کری، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو صاف بتا دیا کہ دیکھیں ایمان کا لیول گھٹتا بڑھتا رہتا ہے، آپ یہ مطلب یہ نفاق کی نشانی نہیں ہے، یعنی آپ کے اندر نفاق نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا کہ ان کے اندر نفاق ہے، کہ ان کے اندر نفاق نہیں ہے، تو انہوں نے بتا دیا آپ کے اندر نفاق نہیں ہے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ اگر تمہارا ایمان ویسا ہی رہ جائے جیسا کہ میری مجلسوں میں رہتا ہے تو فرشتے تم سے کلام کریں، وہ تم سے مصافحہ کرنے آئے۔ تو اس کے بعد بھی وہ صحابہ کرام، اور حضرت عمر کا میں آپ کو بتا دوں کہ حذیفہ بن یمان جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، جب وہ جنگ تبوک کے موقع سے جب واپسی آ رہے تھے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حذیفہ بن یمان کو ان منافقین کے نام بتا دیے تھے جو مسلمانوں میں شامل تھے، کہ ان کو منافقین کے ایک ایک منافق کے نام بتا دیا تھا اللہ کے رسول نے کہ یہ ہماری جماعت میں ہے اور یہ پکے منافق ہیں، ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے۔ تو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد یہ بات حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ چلی، جو کہ دوسرے خلیفہ تھے، ان کو پتہ چلی، تو انہوں نے پتہ کیا کیا، انہوں نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ بس مجھے اتنا بتا دیجئے، آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے رازدار تھے، ان کے راز آپ کو پتہ ہے، بس مجھے اتنا بتا دیجئے کہ جو لسٹ آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے، مجھے یہ نہیں جاننا کہ وہ لسٹ کیا ہے، مجھے دو، میں ان پہ سجائے نافذ کروں گا، وہ کیسے منافق ہیں ہماری جماعت میں، ان کو ٹینشن نہیں کہ اللہ ہے ہمارا کرنے والا، وہ منافق ہے ہمارا کچھ نہیں بگاڑ پائیں گے جب تک اللہ ہمارے ساتھ ہے، ہمیں اپنے ایمان پہ ڈٹے رہنا ہے۔ ان کو حضرت عمر کو منافق سے کوئی ٹینشن ہی نہیں تھی، کوئی ڈر ہی نہیں تھا کہ نپٹ لیں گے، بس ان کو ٹینشن کس بات کی تھی، خود کی، کہ اے حذیفہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو نام دیے ہیں اس میں کہیں میرا نام تو نہیں ہے، صرف اتنا بتا دیجئے مجھے۔ اور کون پوچھ رہے ہیں، اس بات کا آپ تصور کیجئے، جو خلیفہ ہیں، وقت کے خلیفہ ہیں، وہ پوری سلطنت کے، پوری حکومت کے وہ خلیفہ ہیں، بادشاہ ہیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہیں میرا نام تو نہیں ہے، جن کو جنت کی بشارت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں دی ہے، سب کے سامنے دی ہے، نام لے کر دی ہے، اے حضرت، اے عمر تو جنتی ہے، یہ دیکھیں، وہ پوچھ رہے ہیں کہ اے حذیفہ بتا دیجئے میرا نام تو نہیں ہے، صرف اتنا بتا دیجئے، آپ رازدار ہیں، میں آپ سے، آپ خیانت نہیں کیجئے، آپ کے جو راز ہیں وہ آپ اپنے پاس رکھیے، صرف میرے دل کو مطمئن کر دیجئے کہ میرا نام اس لسٹ میں شامل نہیں ہے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان نے ان سے کہا کہ آپ کا نام نہیں ہے، تب وہ جا کے ان کو تھوڑا سکون ملا، راحت ملی کہ چلیں اللہ کا شکر ہے، الحمدللہ میرا نام اس لسٹ میں نہیں ہے۔ یعنی صحابہ اکرام خود کو رکھتے تھے کہ نفاق ہمارے اندر تو نہیں ہے، لیکن ہمارا کیا طرز عمل ہو چکا ہے کہ ہم نفاق کی کیٹیگری میں خود کو رکھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، ہم نے تو خود کو سچا پکا مومن مان لیا۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 34 ہے، اور صحیح مسلم میں اور صحیح بخاری میں یہ حدیثیں بھری پڑی ہیں کہ جس کے اندر 4 علامتیں ہیں وہ پکا منافق ہے۔ یہ میں منافقین کی جو صفات ہے وہ کیوں بتا رہا ہوں، کیونکہ اس آیت میں وہ ریلیٹڈ ہے، وہ کنیکٹڈ ہے، ہمیں خود کو تلاش کرنا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس میں 4 صفات پائی جائیں وہ پکا منافق ہے، اس کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں، رتی بھر بھی شک نہیں۔ اب آپ دیکھ لیجئے وہ کیا نشانیاں ہیں، صحیح بخاری کی حدیث نمبر 34 37، یہ اس میں آپ کو ملیں گی یہ 4 نشانیاں، کہ پہلا، جب وہ بات کرے تو کیا کرے، جھوٹ بولے۔ منافق کی جو 4 نشانیاں اور جس میں چاروں پائی گئی وہ پکا عام منافق ہے۔ پہلی نشانی، جب وہ بات کرے گا تو جھوٹ سے کام لے گا، جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کر دے گا، دوسری۔ تیسری، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے گی تو وہ امانت میں خیانت کرے گا۔ چوتھی، جب وہ بات چیت پہ آ جائے یا اس کے مزاج کے خلاف کوئی بات آئے تو وہ گالی گفتار پہ اتر جائے، اپنا آپا کھو دے۔ یہ چار نشانی جس میں ہی پائی گئی وہ پکا منافق ہے، اس کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے، یہ ہے۔ تو پھر پوچھا گیا کہ اگر اس میں سے کوئی ایک نشانی پائی جا رہی ہے باقی 3 نہیں یا 2 پائی جا رہی ہیں، تو اس کے بارے میں بتایا گیا کہ اگر کسی میں ان میں سے ایک نشانی پائی گئی تو وہ 1/4 منافق ہے، کسی میں 2 نشانی پائی گئی تو وہ آدھا منافق ہے، کسی میں 3 نشانی پائی گئی تو وہ 1/3 منافق ہے۔
اور کسی میں چاروں نشانی پائی گئی تو وہ پکا منافق ہے، اس کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب اس جو 4 نشانیاں ہیں اس کو آپ آج کے مسلمان پر رکھ کر دیکھیں، مسلمان ان چاروں میں سے کون سے کام سے بچا ہوا ہے؟ جھوٹ، مسلمان آگے، وعدہ خلافی کرنے میں مسلمان آگے، امانت کی خیانت میں مسلمان آگے، گالی گلوچ کرنے کا تو آپ حال ہی نہیں پوچھیں، آپ دیکھ لیں گے اپنے گلی محلے کتنے بہترین الفاظ سے وہ پکارے جاتے ہیں دن رات ایک دوسرے کو۔ تو یہ دیکھیں، تو یہ 4 نشانی کیا ہے نہیں ہے ہماری امت کے اندر؟ کیا ہم ہیں ایمان والے؟ لیکن ہم دعویٰ کیا کر رہے ہیں کہ ہم تو مرنے کے بعد جنت میں جائیں گے، پٹ پٹا کے چلے جائیں گے، جہنم کی سزا وہ کاٹ کے چلے جائیں گے، لیکن یہ 4 نشانیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں، اس کا مطلب ہم پکے منافق ہیں۔ تو ہمیں وہاں جو اب ہمیں جو ریگستان میں دکھ رہا ہے نا پانی، جیسے ہم دھیرے دھیرے موت کی طرف جائیں گے اور موت کے بعد ہم دیکھیں گے یہاں تو کچھ بھی نہیں ہے، وہاں تو صرف اللہ کو موجود پائیں گے اور وہ اللہ کو حساب کتاب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ یہ ہے اصل چیز۔ تو اس آیت میں دیکھیں، خود کو تلاش کریں کہ میں کتنا جھوٹ بولتا ہوں، میں کتنا وعدہ خلافی کرتا ہوں، میں کتنی امانت کی خیانت کرتا ہوں، میں کتنا گالی گلوچ کرتا ہوں۔ اگر میرے اندر یہ نشانیاں ہیں تو میں منافق ہوں، اور یہ آیت میرے اوپر ہے۔ اللہ کے ہاں مجھے وہ کچھ بھی عذر نہیں ملے گا اگر میں اس آیت کی جد میں آ رہا ہوں۔ تو یہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ اس آیت کی جد میں کہیں ہم تو نہیں آ رہے ہیں۔ ایسا نہ ہو کہ ہم انکار کرنے والوں کے لیے یہ آیت پڑھ کر نکل گئے، نہیں، منافقین کے لیے بھی آیت ہے، اور منافق ہم میں سے ہوتے ہیں۔ ہمیں خود کو سب سے پہلے رکھنا ہے، ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ میرے پڑوسی میں تو چاروں نشانی پائی جا رہی ہیں تو پکا ہی منافق ہے، اجی اس میں میرے دوست میں تو چاروں پائی جاتی ہیں، نہیں، ہمیں کیا مطلب وہ منافق ہے نہیں ہے، اس کا حساب ہے وہ اللہ بہتر جانے۔ ہمیں کیا کرنا ہے؟ خود کو رکھنا ہے، صحابہ اکرام کے طریقے کار پہ چلنا ہے، خود کو ٹیسٹ کرنا ہے۔ حضرت عمر نے کہا تھا بس مجھے یہ بتا دو، میں تو نہیں آ رہا اس کی جد میں۔ تو بس ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اس آیت کی جد میں کہیں ہم تو نہیں آ رہے ہیں۔ ہم تو سوچ رہے ہیں کچھ نیک اعمال کر رہے ہیں، پر وہاں جائیں گے تو وہاں ہمیں بھی ہو سکتا ہے کچھ نظر نہ آئے، وہ کچھ نہ ملے، اللہ تعالیٰ ملے۔ تو یہ مثال تو وہ کافی آسان مثال تھی کہ ریگستان میں جب گرمی کا پیاسا ہوتا ہے تو اس کو دور سے دیکھنے میں پانی نظر آتا ہے، وہ لائٹ وے سے آتا ہے، اس کا ایک سائنٹیفک جو فینومینا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اس کی وجہ سے وہ پانی نظر آتا ہے۔ لیکن جیسی جیسی وہ اس کے پاس جاتا رہتا ہے وہ پانی دھیرے دھیرے وہاں سے ختم ہوتا رہتا ہے اور اس کو ریگستان ہی ریگستان نظر آتا ہے۔ ایسے ہی یہ مثال انکار کرنے والوں کے اعمال کی ہے، اور جو منافقین ہیں ان کے اعمال کی ہے، کہ ان کو دور سے تو ابھی جو وہ نیک اعمال کر رہے ہیں، جو جھوٹی دکھاوٹی نیکیاں وہ کر رہے ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ آخرت میں ہم کو اس کا اجر ملے گا، اور جو ایمان والوں کی صفات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں، جو ایمان والوں کے انعامات اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں، تو وہ منافقین یہ سوچ رہے ہیں کہ ان میں ہمارا بھی کچھ نہ کچھ حصہ ہوگا، جیسا کہ ہم بھی سوچ رہے ہیں کہ جو ایمان والوں کی جو صفات اللہ تعالیٰ بتاتا ہے وہ ہمارے اوپر ہی ہے اور ہمارا بھی اس میں کچھ نہ کچھ حصہ ہوگا۔ لیکن جیسے جیسے ہی رفتہ رفتہ ہم اپنی موت کی طرف جائیں گے اور موت کی منزل کو ہم پار کرتے ہی ہمیں ساری حقیقت ہم پر کھل جائے گی، جیسے ریگستان میں اس بندے کے اوپر کھلی تھی کہ یہاں کوئی پانی موجود نہیں ہے، ایسی ہمیں وہاں ہماری آنکھیں ہماری کھل جائیں گی کہ یہاں تو کچھ موجود ہی نہیں ہے، کوئی نیک اعمال ہمارا قبول ہی نہیں ہوا۔ تو وہاں صرف ہم اللہ کو پائیں گے، اور اللہ کو حساب کتاب چکاتے کچھ دیر نہیں لگتی، اللہ تعالیٰ ہمارا حساب کتاب جلد چکا دے گا۔ تو یہ چیز ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابن آدم کی اولاد میں سے ہر 1000 میں سے ایک جنتی ہے۔ آپ یہ دیکھ لیجیے یہ کتنا ریشو ہے، 0.0001% ہے، 1000 میں سے ایک جنتی۔ 100 میں سے ایک جنتی ہوتا تو 1% چانسز ہے، 0.01% اس کے وہ بیٹھ رہا ہے کہ اتنے لوگ جنتی، 1000 میں سے ایک۔ اگر میں آپ کو ایک ہال میں اگر بند کروں 1000 بندوں کو، اور میں صرف یہ اعلان کر دوں یہاں سے صرف ایک ہی زندہ واپسی جائے گا، باقی 999 مر جائیں گے، تو کیا آپ اس میں یہ شمار کریں گے کہ وہ خوش قسمت میں ہی ہوں، میں ہی مطلب بچ کے جاؤں گا؟ آپ نہیں کریں گے، آپ کہیں گے بڑی کم پاسبلٹیز ہیں، کیا پتا کون جائے گا، یہ تو قسمت کی بات ہے کہ کون ایک بچ جائے، 999 پکا 100% طے ہے کہ مریں گے ہی مریں گے۔ تو ہم وہاں پر خود کو شمار نہیں کریں گے۔ دنیا کے معاملے میں ہم ایسے ہیں، ہم رسک نہیں لیں گے کہ چلیں ہم اس ہول میں جانے کے لیے تیار ہیں اور ہم بچ کے آ جائیں گے، نہیں۔ آخرت کا معاملہ ایسے ہی ہے۔ آخرت میں پتا ہم نے کیا امیدیں لگا رکھی؟ وہ جو ایک شخص ہے نا وہ میں ہی ہوں،
وہ میں ہی ہوں, 999 تو کوئی اور ہے وہ. یہ دیکھیں کہ 999 میں تو ہم نہیں آ رہے ہیں, ہم کوئی اتنا کام تو نہیں کر رہے ہیں. سورہ عنکبوت میں اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ کیا تمہیں یہ لگتا ہے کہ تم یوں ہی جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے اور تمہیں آزمایا نہ جائے گا؟ ہم نے تم سے پہلے کے لوگوں کو بھی آزمایا ہے. پہلے کے انبیاء کرام کی جو لوہے کے کنگے ہوتے ہیں ان سے کھالیں اتار دی گئی, زمین میں زندہ گاڑ دیا گیا انہیں, اور تم نے یہ سوچا ہے کہ تم بس یوں ہی جنت میں داخلہ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ تو دیکھے گا, ٹھوک پٹک کر دیکھے گا کون بندہ اس کا اہل ہے, کون بندہ اس کا اہل نہیں ہے. حضرت بلال پہ جب تشدد ہو رہا تھا مکہ کی گلیوں میں, مکہ میں وہ گرم ریت پر انہیں وہ لٹایا جا رہا تھا, ڈیلی ان پر کی جو تشدد تھا وہ ہو رہا تھا, اور ان پر پتھر رکھا جا رہا تھا. تو وہ کہہ رہے تھے احد احد, میرا رب صرف ایک ہے. ان کے مالک کی یہ ڈیمانڈ تھی, یہ کہہ دے تیرا رب تو ایک ہے, یہ کہہ دے میرے بت میں بھی کوئی بات ہے, اس میں بھی کچھ طاقت ہے, یہ کہہ دے بس میں چھوڑ دوں گا. وہ نہیں چھوڑ لیتے. احد احد کی صدا انہوں نے بلند کی, اور کیا کہا جب ان کو کسی نے سجیشن دیا کہ ایک بار کہہ دے بلال کیا ہو رہا ہے, اتنا ظلم اور جاتی سے بچ جائے گا, ایک بار کہہ دے. تو حضرت بلال کا کیا ریپلائی تھا کہ اگر ہم ایک مٹکا بھی خریدنے جاتے ہیں نا پانی کا, اس کو بھی ٹھوک پٹک کر دیکھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. تو میرا رب بلال کو اجما رہا ہے کہ بلال ہے یا صحیح یا نہیں ہے, اجما رہا ہے میرا رب, بلال کو اجما رہا ہے. تو یہ ایمان کا لیول تھا. اور ہم سوچے بیٹھے ہیں کہ بس ہم ہی وہ ایک جنتی ہیں. تو ہمیں ان آیتوں میں کہنے کا اصل مقصد یہ ہے خود کو رکھنا ہے. کہیں ہم بھی تو کہیں اسی امید میں نہیں بیٹھے کہ جنت میں آخرت میں ہمارے لیے جنت موجود ہے, اللہ کے عرش کا سایہ موجود ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے حوض کوثر موجود ہے, اور وہاں پہنچے تو اس کے الٹ معاملہ ہم نہ دیکھ لیں. تو آج ہی اپنی اصلاح کریں, ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے, آج ہی ہمیں اپنی اصلاح کرنی ہے. اپنے اعمال پہ ہمیں وہ غور و فکر کرنا ہے, اپنی نیت پہ, اپنے ایمان کو مضبوط کرنا ہے. اور وہ ایمان اور وہ نیت ٹھیک آپ کی تب ہوگی جب آپ اس قرآن سے جڑیں گے, اس قرآن کی دعوت کو آپ عام کریں گے. جو ذمہ داری ہم پر ہے اس کو ہم پورا کریں گے, تو ہی ہمارا ایمان ہمارا پختہ ہوگا. ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو نفاق ہے, نفاق وہ کہتے ہیں بیماری کو جس کی وجہ سے آدمی منافق بنتا ہے. یعنی جو منافق ہے, جو منافقت کی بیماری کا روگ ہے, وہ بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو نفاق کہتے ہیں. اس بیماری کو منافقت, جو منافقت کی بیماری ہے اس کو نفاق کہتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, میں آپ کو اس بیماری سے توڑ بتا رہا ہوں کہ اس کا توڑ کیا ہے, اس بیماری کو دور کیسے کرنا ہے. اگر ہمارے اندر موجود ہے یا کچھ اثرات اس کے موجود ہیں تو اس کو نکالنا کیسے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نفاق کو انفاق سے دور کرو. نفاق یعنی منافقت کو انفاق, انفاق کہتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کو, انفاق. نفاق کو انفاق سے دور کرو یعنی صدقہ کرو. تم اللہ کی راہ میں مال دو گے کیونکہ اس کا اجر کی امید تمہیں اس دنیا میں ہوگی نہیں, تم چاہو گے کہ آخرت میں ملے, تو اس سے تمہارا آخرت پر ایمان پختہ ہوتا جائے گا کہ ہاں جو ہم اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اس کا ہمیں اجر ملے گا. تو نفاق کو کس سے دور کرنا ہے, انفاق سے دور کرنا ہے. اللہ کے رسول کی یہ حدیث ہے. تو ہمیں اپنے اندر سے منافقت دور کرنی ہے. اگر ہمارے اندر منافقت نہ ہوتی تو ہم یوں جلیل و خوار نہیں ہوتے. یہ چاروں علامتیں جو میں نے نفاق کی آپ کو بتائی ہیں, آپ دیکھ لیجئے آپ کے محلے کے 90% لوگ اس میں مطلب کہ نپ جائیں گے, جو چاروں نشانیوں میں نپیں گے. اور ہم امید رکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دے گا, کلمہ تو پڑھ رکھا ہے. بھائی یہ دیکھ لو منافق تو نہیں ہو گئی. نہیں جی, وہ منافق تو اللہ کے رسول کے دور میں ہی تھے, جو اسلام کے دشمن تھے, اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے وہ لبادہ اڑ کر آ گئے تھے. وہ تو ادھر ہی تھے, آج تو ختم ہو گئے. نہیں, قیامت تک رہیں گے منافق. اور منافق کے بارے میں بتا دوں, منافق جہنم کے سب سے نچلے درجے میں ہے. سب سے جو گہرا جو گڑا ہے نا جہنم کا, اس میں منافق جلے گا. یعنی وہ کافر کو بھی کم عذاب ہے. کافر نے انکار کر دیا, مانا ہی نہیں. منافق کو اس سے زیادہ عذاب ہے. تو امت مسلمہ کو یہ دیکھنا چاہیے کہ جو ہم کلمہ پڑھے بیٹھے ہیں, کیا ہم نے دل سے پڑھا یا نہیں پڑھا. اگر دل سے نہیں پڑھا تو ان کافروں سے بھی بدتر ہمارا حال ہونے والا ہے. یہ تو کچھ بچت میں رہیں گے اور ہم ان سے بھی نیچے جا کر گریں گے.
تو اس آیت کو ایک بار پھر سے سمجھ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ پہلے تو ہمیں نفاق کی بیماری سے بچائے اور ہمیں انفاق کرنے والا بنائے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا بنائے۔ تو اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس کے برخلاف، وہ یعنی جو اللہ کے نور کو پہچان لیتے ہیں، ایمان والوں کی جو صفات ہیں، ان کے برخلاف جنہوں نے انکار کیا، جنہوں نے انکار کر دیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس قرآن کا، تو وہ اللہ کے نور کو کیسے پہچانیں گے؟ وہ تو گمراہیوں میں بھٹکے ہوئے پھریں گے، ان کو اللہ کا نور وہ پہنچے گا نہیں۔ یا وہ جو منافق ہیں، جو صرف دکھاوٹی ایمان رکھتے ہیں، ان کے اعمال کی مثال ایسی ہے، ان کے اعمال کی مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے جیسے بنا پانی کے ریگستان میں سراب کی پیاسا اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، یعنی جو پیاسا تھا وہ اس کو پانی سمجھے ہوئے تھا، مگر جب وہ وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں پہنچا تو کچھ نہ پایا، بلکہ وہاں اس نے اللہ کو موجود پایا۔ تو یہ دیکھیں ریگستان کی مثال میں اللہ بیچ میں آ گیا، یعنی یہ مثال آخرت کے اعمال کی وجہ سے بتائی جا رہی ہے کہ جو اعمال ہے وہ وہاں کچھ نہیں پائیں گے آخرت میں، وہاں اللہ کو وہ پائیں گے، اور اللہ تعالیٰ وہاں حساب ان کا پورا پورا چکا دے گا، اور اللہ تعالیٰ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی۔ اس کے جو جو یہ لاسٹ کے الفاظ ہیں، اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتے، اس کے بھی دو مطلب ہے۔ ایک مطلب تو یہ کہ اللہ بہت کم ٹائم میں ان کا حساب کر دے گا، اللہ تعالیٰ کو دیر نہیں لگتی۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب حساب جلد ہونے والا ہے، ہر کسی کی موت نزدیک ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اللہ تعالیٰ کی طرف وہ جانے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس آیت پہ کہنے سننے سے زیادہ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے، ہمارے اندر سے منافقت کا روگ نکالے، اور اس آیت کو ہم دوسروں پر چسپاں نہ کر کے سب سے پہلے خود کے اوپر ہم چسپاں کریں، اور ہم اپنے اندر سے منافقت والا جو رویہ ہے اس کو نکالیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس قرآن کی دعوت کو عام کرنے والا بنائے۔ جزاک اللہ خیر۔